اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 11 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کالم وطن سلامت و نظام بھی نظریہ بھی۔ ہزاروں سال سے انسانی تاریخ کا رہنما اصول ایک ہی، قوموں کے عروج و زوال کی کہانی سیاسی استحکام یا عدم استحکام سے نتھی ہے۔ وجود میں آتے ہی ممکنہ سیاسی عدم استحکام کی زد میں 70 سال سے ارتعاش عدم تقنین ایک مستقل و مستحکم عمل بن چکا ہے۔ ازلی دشمن اور اندرونی مفاداتیوں نے پہلے دن سے آڑے ہاتھوں لینے کی ٹھانی، اصل گائل اندرونی مفاداتیوں نے رکھا۔ مملکت کے نظریاتی تشخص پر اندر سے کاری ضربیں لگائیں۔ بلا شبہ عظیم قائد نے اپنی سیاسی زندگی کے پہلے 35 سال اسلام کا سہارا نہ لیا۔ یہ بھی حقیقت کہ سیکولر لبرل سیاست کو قریب نہ بھٹکنے دیا۔ روزے روشن کی طرح یہاں جاہلوں کو بھی معلوم کہ زندگی کے آخری 10 سال عظیم قائد کے نے مسلمانوں کی نظریاتی مملکت کے لیے وقف رکھے۔ آفرین مفاداتی ٹولہ نے چند سال اندر ہی وطنی نظریاتی تشخص کو مسخ کرنے کی ٹھانی۔ شعوری یا لاشعوری ازلی دشمن کا اعلیٰ کار بنے رہے۔ معلوم تھا کہ نظریاتی تشخص بارے کنفیوژن مستحکم ہوگا تو مملکت میں کھیلا جائے گا۔ سیاسی استحکام کی غیر موجودگی میں نظریاتی تشخص کو مسخ کرنا آسان تھا۔ وطن عزیز میں جب بھی سیاسی ارتعاش اور بے یقینی کی صورتحال بنتی ہے، عظیم قائد کی 11 اگست 1947 کی تقریر کو عام کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ عظیم قائد نے 11 اگست سے پہلے یا بعد کی تقریر نہ کی۔ عظیم قائد کے 42 سال سیاسی سفر میں ہزاروں تقاریر، مضامین، مجال ہے سیکولرازم، لبرلزم جیسے الفاظ زبان پر آئے ہوں، جبکہ آخری 10 سال سیاسی زندگی میں درجنوں نظریاتی تشخص اجاگر کرنے پر کی چشم تصور میں 1947 کی قتل غارت کو سامنے رکھیں۔ کیا عظیم قائد ایسی تقریر نہ کرتے تو کیا کرتے؟ دو رائے نہیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نظریاتی مملکت اور دفاع پاکستان بارے غیر مبہم اور زود فہم جامع جانکاری ہے۔ عملاً 33 سال سے اسٹیبلشمنٹ وطنی سیاہ سفید کی مالک ہے۔ بلا شبہ وطنی سیاسی عدم استحکام کی بلا شرکت غیر ذمہ دار ہے۔ ستم ظریفی کے عدم استحکام کی صورت میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے مفادات کے لیے وطن عزیز کی بےخونی کرنے والے مفاداتی ٹولہ سے گٹھ جوڑ کرتی رہی۔ مفاداتی ٹولہ دہائیوں سے زبان، قومیت، فرقہ واریت، لبرلزم کی آڑ میں نظریاتی چولہے ہلا چکا ہے۔ کلی ذمہ داری ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ 7 دہائیوں کا سفر بیتے 2 سال ہو چکے۔ وطن عزیز کے تناظر میں 7 دہائیوں کا جائزہ لینا ہے۔ پہلی 2 دہائیوں کا حساب کتاب بنتا نہیں۔ اگلی 2 دہائیاں نظریاتی پاکستان کے لیے دامِ درمِ سخن وقف رکھے۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلامی نظریہ کو پروان چڑھانے کی حتی المقدور کوشش کی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا بھرپور پلیٹ فارم میسر رہا یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی تعلیمات نے اسلامی پاکستان اور قائد اعظم سے محبت کو لازوال بنا ڈالا۔ 5 دہائیوں بعد نظریہ پر نظام وطن کو ترجیح دینا پڑی کہ مستحکم نظام جو آئین و قانون کی حکمرانی سے نتھی تھا ہی استحکام دیتا۔ پچھلی دہائی بدقسمت کہ جب ریاست کی جان کو لالے پڑے تو آئین و قانون سے زیادہ وطنی سالمیت کو ترجیح دے چکا ہوں۔ مجھے وطنی سالمیت کی گارنٹی چاہیے۔ ذاتی طور پر تن من
دن حاضر وہاں رکھوں گا آئین کو نظریات کی طرح وقتی طور پر سکھانا ڈالوں گا۔ 10 سال پہلے سیاسی مسخروں نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا ڈرامہ رچایا۔ آج ملکی سالمیت متزلزل کر چکا ہے۔ تکلیف دہ کہ سارا عرصہ پشت پناہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تھی۔ نتیجن 2018 تک جنرل باجوہ کی قیادت میں ایک ٹرائیکا وجود میں آ چکا تھا۔ 2022 تک مملکت کو گہری کھائی میں دھکیل گیا۔ کہنا مشکل کہ ایسا عمل مفاداتی تھا یا باقاعدہ منصوبہ بندی کے مطابق تھا۔ 2018 سے وطن عزیز میں ہائی برڈ سسٹم متعارف ہے۔ ریاست بگولے کی زد میں عرصہ ہوا نظریات سے پشت ڈالے آئین قانون سہارا ڈھونڈ کے سیاسی استحکام نصیب بنے۔ آج وطنی سالمیت خطرات کے گھیرے میں ہے۔ 2022 سے ایک وزیر اعظم نے دم رخصت مروت اور اخلاص سے مملکت کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنے کے لیے ہر ہنر آزمایا کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں۔ ریاست برباد کر کے رکھ دی۔ جرأت جنرل باجوہ اپنے ہی ادارے پر حملہ آور ہو گیا۔ آخر یہ مہینہ فیض عمران کو ریاست پر چڑھا دیا۔ جنرل فیض اسکرپٹ تیار کرتا رہا تو عمران خان جلسے جلوس ریلیاں 2 لانگ مارچ جیل برو تحریک وغیرہ وغیرہ سے اس اسکرپٹ کو عملی جامہ پہناتا رہا۔ ادارے کے خلاف مہم جوئی کا مقصد لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوائی جائے۔ پچھلے جمعہ 2 باتیں عرض کی تھیں۔ SCO کے سربراہی اجلاس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اسلام آباد پر عمران خان کی چڑھائی کا پلان ناکام ہو گیا۔ علی امین گنڈا پور اسلام آباد سے ناکام لوٹیں گے۔ علی امین گنڈا پور کی سیاست POSC ہو چکی ہے۔ رام کہانی میں دلچسپی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے کمال مہارت سے اپنے مہرے استعمال کر کے انصافی احتجاجوں سے توانائی اور بھاپ نکال دی۔ اسلام آباد احتجاج کا شاخسانہ کہ تحریک انصاف میں ورکر بامقابلہ قیادت دست و گریباں۔ وسیع سیاسی سپورٹ کے باوجود عمران خان جیل میں بے بسی کی تصویر قسم پرسی سے دو چار ہے۔ عرصہ دراز سے عقیدہ ایک ہی کہ جو سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے ڈھیر رہنی ہیں۔ تحریک انصاف کی جتنی قیادت جیل سے باہر ہے آج باجماعت اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر اس کے اشارہ ابرو کی محتاج ہے۔ بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور کا احتجاج کڑا اے غم زندگی کچھ تو دے مشورہ میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں فیصلہ۔ ایک طرف کور کمانڈر پشاور کا گھر اور ایک طرف چیئرمین کا محکدہ۔ علی امین گنڈا پور کو کسی نے اسلام آباد کا محفوظ راستہ دیا۔ علی امین ڈی چوک نہ صحیح چائنا چوک کو تو ہاتھ لگا کر شہیدوں میں شامل ہونے کی ناکام کوشش ضرورت کی اصل کام آئینی ترمیم رکھوانا۔ اگلا میدان جنگ یہی کہ آئینی ترمیم کو کامیاب کروانا ہے۔ SCO اجلاس کی وجہ سے شاید فوری ممکن نہیں، قوی امکان کہ فوراً بعد ہو جانی ہے۔ دیر سویر میں ویسے 25 اکتوبر کی میجک تاریخ کے بعد بھی ہو جائیں گی۔ منصور علی شاہ چیف جسٹس بن بھی گئے تو اسٹیبلشمنٹ کے عزم و مصمم ارادوں کے آگے بے بس رہیں گے۔ بندیال کے بینچ اور شاہ صاحب بما 7 ججز کے فیصلے پر عدم عدولی کی نشاندہی ضروری ہے۔ استحکام کا انحصار جنرل عاصم منیر پر ہے۔ ایک بات ذہن نشین کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جس طریقہ سے ٹرائیکا اور بیرونی طاقتوں کو سازشوں کو
اب تک ناکام بنایا، شاید کوئی معجزہ ہی تھا۔ وطنی سالمیت کا انحصار بھی اسی معجزے پر ہے۔ وطن باقی تو نظریہ اور نظام باقی، باقی رہے نام اللہ کا۔ یہ تھا جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔